أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بھائی بزرگوں دوستو، ایمان پر بات ہوئی ہماری. ایمان کے متعلق ہم نے سیکھا، پڑھا، جانا. ایمان کے جو 7 جز ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا. لیکن ایک چیز ایسی ہے، جب تک وہ مکمل نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، تب تک آدمی ایمان میں ہے ہی نہیں. ایک شرک ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جسے ہم شرک ہی نہیں سمجھتے، جسے ہم جو ہے شرک نہیں سمجھتے. میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں گے جب میں انشاءاللہ حدیث نبویہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گے. میرا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، اور آپ کو تیز بخار ہے. بخار میں اپنے اوپر جو ہے کپڑا لیا، کبھی لیتے تھے کبھی اتارتے تھے. تو کپڑا آپ نے اتارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنۃ اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. ان کے جو بڑے لوگ تھے، جو بزرگ لوگ تھے، راہ راست پر جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ پیغام ہے. راوی کا کہنا ہے یحذر ما صنعوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس چیز سے جو انہوں نے کی، جو ان لوگوں نے کی تھی، جو پہلی قوموں نے کی تھی. یہود و نصارہ نے جو کام کیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ڈرایا کہ تم اس چیز سے بچے رہنا، اس چیز سے چوکس رہنا. کس چیز سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا، مسجدیں بنا دیا. تو یہ امکان تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت بھی ایسا نہ کچھ کر دے کہ جو اولیاء ہوں گے، جو نبی ہوں گے، جو پیر ہوں گے، ان کی قبروں کو درگاہوں میں تبدیل نہ کر دے اور مسجدوں میں تبدیل نہ کر دے، ان کو عبادت خانے نہ بنا دے. بھائی بزرگوں دوستو، اور جس چیز کا ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس چیز کا ڈر تھا وہ سامنے آ گئے، وہ چیز پیش ہوئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آج ان قبروں پر دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اور قبر والے سے مانگ رہے ہیں. ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، جو کعبہ کا طواف ہوتا ہے ویسے ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان پر رکوع سجدے بھی ہو رہے ہیں. تو بھائی بزرگوں دوستو، بالکل یقینی بات ہے کہ آدمی جب ایمان میں داخل ہوتا ہے تو پہلی چیز جس سے داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مجھے رزق دینے والا نہیں، کوئی مجھے بچے دینے والا نہیں، کوئی میری بگڑی بنانے والا نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جب جا کر سجدے کرتے ہیں، جو منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ عام ہے اور لوگوں کی نظر میں جائز ہے، صحیح ہے. بلکہ اگر آپ دیکھو تو کلمہ لگا رکھا ہے محمد اللہ، کلمہ لکھا ہوا ہے درگاہوں پر جگہ جگہ. شرک کو اسلام کے ملمے میں پیش کیا ہے، شرک کے اوپر اسلام کی چادر لپیٹ کر پیش کر دیا ہے. تو بھائی بزرگوں دوستوں، میں پچھلے جمعے میں آپ سے عرض کیا تھا، قصہ میں نے ایک آدمی کا عرض کیا تھا، ذوالخویسرہ کہ تم سے اچھی نماز پڑھتے ہیں، تم سے اچھے روزے رکھتے ہیں، تم سے اچھے ان کے سارے کام ہیں. دیکھنے میں تم کہو گے ہماری نماز تو کچھ ہے ہی، ہمارے روزے تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے.
کہ تیر چھوڑا کمان سے اور پھر اس کے بعد وہ کسی جانور کے جسم سے آر پار ہوا، لیکن آر پار ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی قطرہ خون کا نہیں ہے، کہیں نہ آگے ہے نہ بیچ میں ہے نہ پیچھے ہے۔ تو ان کی داڑھیوں سے، ان کی ٹوپیوں سے مغالطے میں نہ پڑے کوئی آدمی، کوئی مرد مومن۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے جو نبی تھے، جو اپنے پیر پیغمبر تھے، جو اولیاء تھے، ان کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ شرک کتنی آسانی سے، کتنے کیسے لذیذ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ شرک کھلم کھلا شرک ہے، منتیں ماننا، بزرگوں سے منتیں ماننا، ان کے آگے دعا کرنا، ان کے آگے رکوع سجدہ کرنا اور ان کے طواف کرنا۔ طواف بھی ہو رہے ہیں، جو کعبہ کا طواف ہوتا ہے وہ کعبہ کا طواف بھی ان کا ہو رہا ہے، چکر کاٹ رہے ہیں قبروں کے، قبروں کے طواف بھی ہو رہے ہیں۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اب کچھ لوگوں کا پھر اس کے بعد یہ عقیدہ اور کیا بنا، اس میں اور کیا بگڑا عقیدہ۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں اگر اتنی قبریں اور ہوتی تو یہیں حج ہو جاتا۔ یہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں یہاں تک، اگر یہیں 2-4 قبریں اور ہوتی، 5 قبروں کی کمی رہ گئی اجمیر میں، 2-5 یا اتنی قبریں اور ہوتی تو یہیں حج ہو جاتا۔ او بھائیو، میرے بھائیو، کیا مردوں کے ساتھ حج ہوتا ہے؟ کیا مردوں کی لاشوں کے اوپر حج ہوتا ہے؟ یا پھر کیا کعبہ میں مردوں کی لاشیں دفن ہے جو وہاں حج ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ کیا نسبت ہے قبروں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا تھا، یہ جو آپ جب آخری وقت ہے تو کچھ خاص نصیحتیں کی تھی۔ دین تو بہت بڑا ہے لیکن کچھ خاص چیزیں تھیں جن کے بارے میں خطرہ تھا، جن کے بارے میں خطرہ۔ نماز کا حکم دیا، نماز۔ باندیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ باندیوں کے بارے میں، اپنے نوکروں کے بارے میں ڈرنا، ایسا نہ کرنا کہ ان سے کام زیادہ لو، انہیں پیسے کم دو اور جو ہے ان کو گالی گلوچ بھی کرو۔ یہ کچھ چیزیں خاص تھی جو امت میں پائی جانے کا امکان تھا اور ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ اپنے جو پیر اولیاء ہیں ان کی قبروں کو مسجدیں نہ بنا دیں۔ تو آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات۔ ایک عقیدہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ تو اپنی جہاں گجرا ہے اس کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، یہ صحابی ہیں، حضرت عائشہ صحابی ہیں اور ابن زبیر یہ بھی صحابی ہیں۔ تو ابن زبیر جو ہے پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، مات کا مطلب ہوتا ہے مرنا، انتقال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انتقال نہیں ہوا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چکھا ہے، سب نے چکھنا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے یہ ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، نہیں میں نہیں مانوں گا، اور تلوار لے کر بیٹھ گئے۔ کیونکہ میں کسی دوسری جگہ پڑھا کہ تلوار لے کر بیٹھ گئے، اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو تو میں گردن اڑا دوں گا، نہیں، یہ تو جو ہے اللہ کے پاس معراج پر گئے ہیں، ان کی روح وہاں گئی ہے، جسم یہاں ہے۔ تو حضرت ابوبکر جو تھے وہاں موجود نہیں تھے، السنح یہ کوئی جگہ ہے وہاں موجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب کی اصلیں جو ہے اڑ چکی تھی، تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے نوازا، سامنے آئے اور انہوں نے پھر کیا خطبہ دیا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا فرمایا، الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ سن لو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، جو محمد کو پوجتا تھا، تو سن لو وہ آج انتقال کر چکے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ یہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے صاف کر دیا، یہ سامنے ہے۔ عقیدت ہو جاتی ہے آدمی کو، عقیدت آدمی کو جو اس کا بزرگ ہوتا ہے، جو اس کا پیر ہوتا ہے، اس سے عقیدت ہو جاتی ہے
لیکن عقیدت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو پیر ہے یا جو بزرگ ہے اس کا کبھی انتقال ہی نہیں ہوگا، یا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یا وہ خدا بن گیا. خدا نہیں بن جاتا. پیر کو پیر کے درجے میں رکھو، صحیح ہے، لیکن جب اس کو خدائی کے درجے میں لے جاؤ تو کسی تو میں جاؤ گے. آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آیتیں تلاوت کی. میں دوسری جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے یہ لگا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، اب ان کا موقع تھا. نازل تو اس وقت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی، لیکن موقع ان کا اب آیا ہے. فرمایا انک میت و انہم میتون. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے انک میت، آپ کو انتقال کرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، آپ کو جانا ہے. وانہم میتون، اور انہیں بھی جانا ہے. جو کافر ہیں، جو آپ کی مرنے کی تمنا کرتے ہیں، ان کو بھی مرنا ہی ہے. یہ بچنے والے نہیں ہیں، زندہ رہنے والے نہیں ہیں. اور پھر دوسری آیت آپ نے تلاوت کی وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے. رسول سمجھو، خدا مت سمجھو. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا، پہلے یہ وحی نازل کر دی، پہلے یہ قرآن میں داخل کر دیا. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تو پھر جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا، جو کوئی اسلام سے پھر جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اب جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی نہ جاؤ، جیسے مرضی کرو، جیسے مرضی نہ کرو. جو یہ سمجھ کر پھر جائے گا تو پھر اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑنے والا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں ایک بات ضرور ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ایک بات ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، جمع رہنے والوں کو، ان کو بدلہ دے گا. تو یہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ انتقال ہوتا ہے. عقیدے بگڑ گئے ہیں کہ انتقال ہی نہیں ہوتا، ولی تو بزرگ تو انتقال ہی نہیں کرتے. اس کے بعد ایک اگلی جو چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس کے بعد عقیدہ کیا ہے کہ جب انتقال ہو گیا اس کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے کہ آدمی کے جسم میں آ گیا، اس کے جو ہے جسے کیا بولتے ہیں، آدمی کے اندر جو ہے اس کی روح آ گئی، بزرگ کی، پیر کی، اور پھر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے. تو ایک حدیث میں اور عرض کروں گا، اس سے یہ بھی صاف ہو جائے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. مسروق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، اور اس آیت سے بھی بڑا جو ہے فتنہ پیدا کرتے ہیں لوگ، غلط مطلب نکال کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں کہ تم انہیں مرا ہوا گمان نہ کرو، انہیں مرا ہوا نہ سمجھو کہ وہ مر گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں سمجھائیے کیا مطلب ہے اس کا. قال اما ان قد سألنا عن ذلك، فرمایا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. فقال، انہوں نے فرمایا ارحامهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ ان کی جو روحیں ہیں، ہرے رنگ کے پرندے ہیں، ان پرندوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں. لہا قنادیل معلقۃ، ان کے لیے قندیلیں ہیں جسے ہم لالٹین کہہ سکتے ہیں، یا روشنی کی کوئی چیز ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں روشنی ہے، جو نور سے منور ہے، ایسا ایک ٹھکانہ ہے، وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں یہ موجود ہوتے ہیں وہ پرندے. عرش کے نیچے لٹکی ہوئی، یہ قندیلیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، وہاں وہ پرندے، ہرے رنگ کے پرندے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں. تسرح من الجنة حيث شاءت،
وہ جنت میں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں سے ان کا دل چاہتا ہے وہاں سے کھا لیتے ہیں، وہاں سے پی لیتے ہیں، جیسا ان کا دل چاہتا ہے ویسا وہ وہاں جنت میں تصرف کرتے ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر وہ اپنی ان قندیلوں میں آ کر واپس جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل ہے، جو ان کا زندہ ہونا ہے یہ اس طرح زندہ ہونا ہے۔ وہ زندہ ہونا یہاں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واپس ان کی روحیں دنیا میں گھوم رہی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، وہ عالم ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ دوسرا عالم ہے اللہ کے یہاں۔ اور آیت میں صاف ہے عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، دنیا میں نہیں، اپنے رب کے وہاں پر وہ موجود ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، تو ان کے رب نے ان کی طرف ایک نظر ڈالے گا یا ڈالتا ہے۔ فقال هل تشتهون شیئا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، کوئی طلب ہے، کوئی چیز چاہیے؟ قالوا ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا، وہ کیا بولتے ہیں روحیں جو پرندوں میں موجود ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کب اور کیا چاہیے؟ جنت میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، جہاں سے چاہیں پیئیں، ہمیں تو کچھ چاہیے ہی نہیں، اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ 3 بار ہوگا، 3 بار اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، کچھ کمی ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں، کوئی اور چیز کی تمنا ہے، مجھے بتاؤ میں پوری کر دوں۔ فلما رأوا انهم لن يتركوا، تو جب ان کو یہ دکھ پڑا، جب ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ان کو نہ چھوڑا جائے گا، من ان يسألوا، ان سے سوال ہوتا ہی رہے گا، ادھر پوچھ تاچھ چلتی رہے گی، کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا کہ یہ چاہیے۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ قالوا یا ربی نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتى نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى، کیا ہمارے رب، ہماری تمنا یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ قیامت کے دن کہ ہم جو ہے دنیا میں ہمیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دیں، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ واپس لوٹا دے۔ کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ شہید ہو جائیں تیرے راستے میں، دوبارہ شہید ہونے کے لیے۔ تو دنیا میں جو آنا چاہتے ہیں، عرض کر رہا تھا، دنیا میں جو آنا چاہتے ہیں وہ آنا اس لیے نہیں چاہتے دنیا کی ضرورت ہے، دنیا میں کچھ کھانا ہے پینا نہیں۔ ان کو جو پیر اولیاء گزرے ہیں وہ جب دنیا میں تھے انہوں نے تب دنیا تو پسند نہیں کی، اب مرنے کے بعد دنیا پسند کریں گے۔ جب زندہ تھے تب تو انہوں نے دنیا پسند نہیں کی، تب تو ان کو دنیا اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، انہوں نے آخرت طلب کی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ سے سوال ہوا کہ جی آپ نے یہیں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اعلیٰ، اوپر کے مقام میں آپ کے پاس جانا ہے، دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی ضرورت نہیں ہے مجھے، دنیا کی طلب نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ولی کہنے والا ہے، اگر دنیا کا متمنی ہے، دنیا کی تمنا کرتا ہے، وہ کیا اللہ کا ولی ہوگا، وہ کیا بزرگ ہوگا؟ تو ان کو جو دنیا میں اگر آنا ہے صرف اس لیے آنا ہے کہ قتل ہو جائیں دوبارہ اللہ کے لیے شہید ہو جائیں، پھر اس سے جائے گا، درجہ اور بلند ہوگا، اس کے بعد پھر سوال ہوگا۔ پھر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر جو ہے اس کے بعد میری روح دوبارہ اس میں ڈالی جائے، پھر میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے کہ جو ثواب اس کا ملے گا، جو فضیلتیں ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کی بارش جو ہونی ہے، تو دنیا پسند نہیں ہے۔ لیکن بھائی بزرگوں دوستوں، جو ہمارے یہاں مشغلہ ہے کہ جی پوچھ تاچھیں ہو رہی ہیں کہ جی پیر بابا مجھے یہ دے دو، اور وہ بتا رہے کہ تم ایسے کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا، تم اتنا وہ کر لو وہ کر لو۔ ہماری رشتہ داری میں بھی تھا، وہ پیر بابا جو تھے وہ شراب مانگا کرتے تھے، شراب اور مرغا، کہ کیا کوئی ولی، کیا کوئی بزرگ پسند کر سکتا ہے شراب؟ ساتھ بھی نہیں بیٹھے گا، شرابی کے پاس وہ خود پی رہے ہیں، تو کیا یہ ولی ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے تھے؟ نہیں، وہ تو اوپر جا چکے، ان کے تو روحیں جو ہے اللہ کے یہاں ہیں، وہ تو مزے میں ہیں، وہ لوگ تو مزے میں ہیں۔ لیکن ابھی سوال ایک اور کیا اٹھتا ہے، یہ تو شہیدوں کے بارے میں ہے، جو عام مومن ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ مختصراً حدیث میں عرض کر دوں، بشر بنت البرا
صحابیہ ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں، کعب سے کہہ رہی ہیں، کعب بن مالک ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، انتقال کے قریب ہیں. تو قالت یا ابا عبد الرحمن، تو ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان لقیت فلانا فقرأ علیہ منی السلام، کہ اے عبد الرحمن ان لقیت فلانا، اگر تجھے فلاں شخص ملے تو اسے میرا سلام کہہ دینا. فلاں بھی مر چکا ہے، وہ اگر تمہیں ملے تو اسے میرا سلام بول دینا. تو بولے غفر اللہ لک یا ام بشر، کہ اے ام بشر تمہیں اللہ معاف کرے، نحن اشغل من ذلك، ہمیں تو مرنے کی فکر ہے، ہم تو اسی مشغلے میں پڑے ہیں، مجھے تو ابھی مرنے کی فکر ہے، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں کلمے کے ساتھ چلا جاؤں، تم یہ کیا بات کہہ رہی ہو. تو قالت یا ابا عبد الرحمن، تو وہ بولی کہ عبد الرحمن اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق فی شجر الجنۃ، کہ مؤمن لوگوں کی روحیں، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی روحیں جنت میں ہرے پرندوں میں ہیں، اور وہ وہاں کے جو ہے درختوں سے پھر وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. تو بالکل صاف معاملہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتا، جو کافر ہے وہ بھی نہیں آتا، اس کے لیے بھی مقام ہے، الگ ہے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتا، اور اس کا آنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. کیا مقصد ہے، کیوں آئے گا؟ دنیا سے تو وہ جانا چاہتا تھا، اس کی تمنا یہ تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. دنیا کے مسئلوں سے، دنیا کے مشاغلوں سے، کس کی بیٹی کا کہاں رشتہ ہوگا، کس کے پاس اولاد ہوگی، کس کے پاس نہیں ہوگی، کس کو نوکری ملے کس کو نہ ملے، یہ کام کرنے کے لیے وہ دنیا میں کیوں آئیں گے؟ یہ کام کرنے کے لیے وہ جو ہے خالی نہیں ہے، ان کے پاس وہاں وہ اللہ کے یہاں موجود ہے، وہ ہیں. تو ایک سوال اور یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ وہاں نہیں ہے، جو اولیاء ہیں اپنی قبروں پر وہ وہاں موجود نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو ان کی شکل بنا کر، ان کی جیسے جو ہے وہ شکل دھر کر جو ہے پھر آتا ہے؟ تو بھائی بزرگ کو دوستوں، شاید میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہو، یہ جنات ہیں، جو ان کی جیسا اپنا بھید بنایا اور جو ہے وہ آ گئے، اور جو کسی آدمی میں جو ہے داخل ہو گئے، اور پھر جو ہے کہ جس میں پیر آ گیا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ایک عام چھوٹا سا سوال ہے جو کوئی بھی آدمی پوچھ سکتا ہے، بالکل ہلکی سی چیز ہے کہ بھائی بزرگ دوستوں ایک ہی پیر ہے، چاہے آپ گنگو والا لے لو، اجمیر والا لے لو، کوئی بھی لے لو، ایک ہی پیر ہے. وہ جمعہ رات کا دن ہے اور 8 بجے ہیں رات کے، تو ایک ہی پیر ہے، وہ ہزاروں لوگوں میں کیسے آ گیا؟ اگر ایک آدمی رہا تو ایک میں تو چلا جائے گا، وہ ہزاروں میں ایک ساتھ کیسے ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو کتنا مورخ بنا رہے ہیں، یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. شرک کو اسلام کے ملمے میں لپیٹ کر پیش کیا کہ آدمی جو ہے اسلام سے خارج ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذوالخویسرہ کی اولاد ہے. تو عقیدہ آدمی کا جو ہے، ان عقیدے سے آدمی پاک صاف ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے سے اپنی پناہ میں لے اور ہمیں جو ہے خالص توحید عطا فرمائے.